السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 29 شعبان 1444 ہجری ہے اور 22 مارچ 2023 ہے۔ آج ہم فضائل قرآن مجید کے بارے میں جو معلومات ہم پڑھ رہے ہیں اس کی آج تیسری کلاس ہے اور تیسری اور آخری کلاس ہے آج انشاءاللہ العزیز۔ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے قرآن مجید کے اندر کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اور معلومات دیں اور ہم اس کے ذریعے قرآن مجید سے محبت کر سکیں۔ سب سے پہلے تو یہی بات ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا اور پھر یہ ہمارے تک پہنچا سینہ بسینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یفقہوا قولی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین آمین یا رب العالمین۔ جی باجی جان جی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ نے سوال کرنا ہے؟ جی میں نے سوال کرنا ہے، میں نے کہا آپ ہیڈنگ پڑھ لیں گے نا تو پھر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے متعلق مفید معلومات۔ جی سوال یہ ہے کہ یہ کیسے معلوم ہوا کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے؟ اس کا جواب ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ سورت نمبر 38 ہے، یہ آپ کو پتا ہوگا کون سی جی میں ابھی سورت ہے، بتاتی ہوں۔ اور آیت نمبر ہے اس کی 29۔ جی یہ 38ویں سورت ہے، سورت القصص۔ نہیں ہاں جی سورت قصص، مگر یہاں 28 لکھا ہے، ایک منٹ، 38 کسے کہتے ہیں؟ 38 38 نمبر کی سورت ہے باجی جان، سورت الصاد۔ سورت صاد ایک کتاب ہے، اس کو ہم نے نازل کیا ہے بڑی برکت والی، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور عقل مند لوگ نصیحت حاصل کریں۔ پھر جن لوگوں کے دل میں یہ شک ہو کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے یا نہیں، ان سے اللہ تعالیٰ نے حجت کے طور پر خطاب کرتے ہوئے فرمایا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 23۔ اگر تم ہو شک میں اس کلام سے جو اتارا ہم نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو لے آؤ ایک سورت اس قسم کی۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح اور ثابت ہو گئی کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے۔ بندے ایسا کلام لانے سے عاجز ہیں اور چاہیے کہ اس عجز کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کا کلام تسلیم کر کے اس پر ایمان لے آئیں۔ چنانچہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ مسلمانوں نے سورۃ الکوثر ایک کاغذ پر لکھ کر بیت اللہ کی دیوار پر آویزاں کر دی۔ تمام فصحاء عرب اور بڑے ادیبوں نے اسے دیکھا اور اس جیسا کلام لکھنے سے عاجز رہے اور اپنے سب سے بڑے ادیب کے پاس لے گئے۔ وہ اس کلام کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور اس نے برجستہ کہا، ما ھذا الا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ قرآن مجید کے نزول کو 1400 سال گزر چکے ہیں، مگر آج تک دنیا کا کوئی شخص قرآن مجید کی چھوٹی سے چھوٹی سورت جیسی کوئی سورت ترتیب نہیں دے سکا
ना क़यामत तक कोई ऐसे कर सकेगा, जैसा कि अल्लाह ताला ने भी फरमाया है, कुल लइन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल कुरआन ला यअतूना बिमिस्लिही वलौ काना बअज़ुहुम लिबअज़िन ज़हीरा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, अगर सारे इंसान और जिन मिलकर भी ऐसा कुरान मजीद बनाकर लाना चाहें तो नहीं ला सकते, अगर उनका हर एक दूसरे का मददगार ही क्यों ना हो। नीज अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी इरशाद फरमाया है कि ये कुरान मजीद अल्लाह ताला की किताब है जो उसने मुझ पर नाजिल फरमाई है। जी बाजी जान, ये सूरतुल क़सस की आयत, सूरतुल बनी इसराइल 17वें नंबर की सूरत है, उसकी आयत नंबर 88 थी। अब यहाँ पर जो है ना, कुरान मजीद के सवालों से पहले जो है वो एक बात को हम ये भी समझ लेते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमा रहे हैं, अफला यतदब्बरूनल कुरान, क्या तुम लोग कुरान मजीद में गौर व फिक्र नहीं करते, वलौ कान मिन इंदी गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा, अगर ये अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी और की किताब होती तो तुम इसमें बहुत से इख्तिलाफात देखते। मतलब कि हम जी जो है वो अपने कॉल को चेंज करते रहते हैं वक्त के हिसाब से, मौके के हिसाब से हम अपनी बातों को करते रहते हैं, मगर अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान मजीद में एक बात ये सिखा रहा है कि जो बात उसने 1400 साल पहले, क्या बल्कि जब ये दुनिया बनी थी और उस वक़्त अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कि लिख, और फिर किताबें लिखी गई, लोहे महफूज में रखी गई, जो उस वक़्त अल्लाह ताला ने फरमाया था वही चीज़ आज तक है, और आने वाले हर दौर के अंदर जो है कुरान ऐसी किताब है जो एप्लीकेबल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मोजज़ा ही यही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस किताब को बिल्कुल इसके अंदर फरमाया है, खुद ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, मेरे कलिमात बदलते नहीं हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी भी हमें कुरान के अंदर पहले नबियों की कहानियाँ और चीज़ें बताई हैं, उसमें बार बार ये चीज़ कही है अल्लाह तबारक व तआला ने कि वो पहली उम्मत थी, उनके साथ हमने ऐसा किया, उन्होंने ये नाफरमानी की और हमने पूरी कौम को नेस्तो नाबूद कर दिया, और उसके बाद हमने तुम्हें लाके खड़ा किया है। सूरतुल आराफ में हम कल ये आयत पढ़ रहे थे कि उसने तुम्हें लाके खड़ा किया है ताकि देखे तुम क्या करते हो इस कुरान के बारे में। और फिर कुरान मजीद में खुद ये भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह ताला किसी के ऊपर तकलीफ नहीं डालते जो वो बर्दाश्त ना कर सके। तो ये बहुत खूबसूरत किताब है जो अल्लाह ही की तरफ से अल्लाह ताला ने हमें दी है। और जब अल्लाह के बेशक रसूल ने बेशक। फरमा दिया कि ये अल्लाह की किताब है जो मुझ पे नाजिल हुई है, तो इससे बड़ी कोई दलील हमारे पास होनी ही नहीं चाहिए। अच्छा जी बाजी जान, सवाल ये है कि पूरा कुरान मजीद एक मर्तबा नाजिल हुआ है या थोड़ी थोड़ी थोड़ा थोड़ा नाजिल हुआ है? जी, इसका जवाब ये है, शबे कदर में पूरा कुरान मजीद लोहे महफूज से आसमाने दुनिया पर एक मर्तबा नाजिल हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थोड़ा थोड़ा नाजिल होता रहा। कभी एक आयत, कभी 2-4 आयतें, कभी एक सूरत, जैसी ज़रूरत होती गई नाजिल होता गया। जैसी ज़रूरत पेश आती रही वैसे वैसे अल्लाह ताला कुरान मजीद की आयत नाजिल करते रहे। सही। सवाल ये है बाजी जान कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरा कुरान मजीद कितने दिनों में नाजिल हुआ है? कुरान मजीद 23 सालों में नाजिल हुआ है। 23 सालों में नाजिल हुआ है। और हमने ये भी बात समझनी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने 2 वजूहात बताई हैं कुरान मजीद को आहिस्ता आहिस्ता नाजिल करने की। एक तो उम्मत के लिए बताया कि अला मुक्सिम व नज़्ज़लनाहु तंज़ीला, हमने इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया ताकि तुम जो हो ना वो इसके मुताबिक अमल कर सको। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान मजीद में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने इस कुरान को आहिस्ता आहिस्ता इसलिए नाजिल किया ताकि आपके ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़े। और अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद भी कुरान मजीद में फरमा रहे हैं कि हमने तुम्हारे ऊपर ये कुरान नाजिल इसलिए नहीं किया कि तुम अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ और तकलीफ़ को महसूस कर सको। भाईजान, इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ ये थी कि एक कुरान मजीद का नुज़ूल है
جسے انزلنا کہتے ہیں، اور دوسرا نزول ہے نزلنا کرنے والا، یعنی جی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کا جو نزول ہے وہ ایک ساتھ، جو ابھی آپ نے ہمیں بتایا کہ ایک ساتھ آسمان دنیا پر لیلۃ القدر کی رات پہ آیا. اور پھر نزلنا جو ہے اس کا مطلب ہے کہ آہستہ آہستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالوں میں نازل کیا گیا قرآن مجید. تو قرآن کے ایک نہیں بلکہ 2 نزول ہیں، اور جو پہلا نزول ہے اسی کے مطابق ہمارے ہاتھوں میں قرآن مجید ہے. یہ بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جس طرح سے اس وقت بنی ہوئی ہیں صورتیں وغیرہ، یہ سب توقیفی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر تھا کہ اس صورت کو ادھر فٹ کر دو، اس صورت کو ادھر فٹ کر دو. اچھا باجی جان، یہ بھی سوال ہے کہ قرآن مجید کس طرح نازل ہوا ہے؟ جی، قرآن مجید حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک آیت یا چند آیتیں یا ایک سورت سنا دیتے تھے. آپ اسے سن کر یاد فرما لیتے اور کسی لکھنے والے کو بلوا کر لکھوا دیتے تھے. جیسے ہم نے وہ کل پڑھی تھی آیت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا نا، لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، آپ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دے کہ آپ جلدی جلدی یاد کر لیں. ان علینا جمعہ و قرآن، ہمارا کام ہے آپ کے سینے میں اس کو جمع بھی کروانا. ثم ان علینا بیانہ، اور بیان کرنا بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے کہ ہم کس طریقے سے آپ کو قرآن کو بیان کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی قرآن مجید یاد کرنے کی توفیق دے. اچھا بھائی جان، سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں اور سورتوں کی ترتیب کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوح محفوظ کے مطابق جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ترتیب دی. یعنی یہ ترتیب جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، لوح محفوظ کے مطابق ہے. اور جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، آپ نے اسی طرح اس کو خود ترتیب دی. آیتوں اور صورتوں کو جس آیت یا صورت کے پہلے یا بعد میں ضم کرنے کا حکم ہوتا، اسی جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھوا دیا کرتے تھے اور اسی ترتیب سے خود بھی تلاوت فرماتے تھے. اور آپ کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی اسی طرح تلاوت کیا کرتے تھے. اور باجی جان، یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ عرب کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چیزوں میں بڑا ان کو ملکہ دیا تھا. ایک وہ لینگویج کے اندر جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا، اور دوسرا حافظہ بڑا تیز تھا ان لوگوں کا. اور آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ قرآن مجید کی کچھ صورتیں کدھر آ رہی ہیں، کچھ کدھر آ رہی ہیں، لکھی بھی تو الگ ہیں، مگر صحابہ کرام جو تھے وہ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر اس کو یاد کر لیا کرتے تھے. پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سیٹنگ بتاتے تھے کہ یہ آیت ادھر ہے، یہ آیت ادھر ہے، تو وہ ویسی ہی سیٹنگ اللہ پاک ان کے سینوں کے اندر محفوظ کر دیا کرتے تھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، گناہوں سے جب ہم بچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رستے میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے حافظوں کو بھی تیز فرما دیتا ہے. بے شک اچھا بے شک. جی، قرآن مجید کا ایک اور سوال ہے باجی جان، قرآن مجید کو موجودہ کتابی شکل میں کس نے جمع کیا؟ جی، اس کا جواب ہے امیر المومنین سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں جنگ یمامہ میں کثیر تعداد میں حافظ قرآن صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جب شہید ہو گئے تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو تشویش ہوئی کہ قرآن مجید کے تحفظ پر اس کا کہیں اثر نہ پڑے. اس لیے اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی کہ قرآن مجید کو کتابی شکل میں لکھوا کر محفوظ کرا دیا جائے. امیر المومنین نے فرمایا کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا اسے میں کیسے کر سکتا ہوں. سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، بخدا یہ خیر کا معاملہ ہے
اور سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ برابر توجہ دلاتے رہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے کہہ رہے تھے اور اللہ تعالی نے بھی مجھے شرح صدر فرما دیا، لہٰذا اب میری بھی وہی رائے ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اس لیے تم چونکہ عاقل اور نوجوان ہو اور اس کام کے پورے پورے اہل ہو، نیز تم وہی بھی لکھا کرتے تھے، لہٰذا تم قرآن مجید کو کتاب کی شکل میں یکجا کر دو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر عرض کی کہ آپ لوگ ایسا کام کیسے کر رہے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا؟ حضرات شیخین یعنی دونوں نے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما نے جواب دیا کہ بخدا اسی میں بھلائی ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے توقف کیا یہاں تک کہ اس ذات باری تعالی و تقدس نے مجھے بھی انشراح قلبی عطا فرما دیا جس نے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو شرح صدر عنایت فرمایا تھا۔ پھر میں نے قرآن مجید کو کتاب کی شکل میں جمع کیا یعنی لکھا۔ یہی قرآن مجید تا حیات سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تحویل میں رہا اور آپ کے بعد امیر المومنین سید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہا۔ اس کے بعد وہ قرآن مجید ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس محفوظ رہا۔ پھر امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے قرآن مجید منگوا کر اسی نسخہ کی 4 نقلیں کروائیں اور ان کو دوسرے ملکوں میں روانہ فرما دیا اور ایک نسخہ اپنے پاس رکھا جسے امام کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہی نسخہ رسم الخط کے لیے بھی معیار قرار پایا۔ آج ساری دنیا میں وہی نسخہ قرآن مجید ہر جگہ پایا جاتا ہے اور تمام دنیا کے حفاظ کے سینوں میں وہی قرآن مجید محفوظ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ باجی جان، اس کے اندر مجھے جو میری شرح صدر ہوتی ہے نا کہ یہ قرآن مجید انہوں نے کیوں لکھوانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی شرح صدر کی، تو وہ میں آپ کو اپنا بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلی وحی نازل کی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پر تو فرمایا تھا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اللہ کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا نا، جس نے ربک الذی خلق، جس نے بتائیں ترجمہ بتا دیں۔ اقرا آپ پڑھیے، بسم ربک الذی اس رب کے نام کے ساتھ جس نے خلق پیدا فرمایا، خلق الانسان من علق پیدا فرمایا اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ اقرا وربک الاکرم آپ پڑھیے اور آپ کا رب بڑا معزز ہے۔ الذی علم بالقلم جس نے تعلیم دی قلم کے ساتھ، علم الانسان ما لم یعلم تعلیم دی اس نے انسان کو اس چیز کی جو نہیں وہ جانتا تھا، جس کا اس کے پاس علم نہیں تھا۔ تو دیکھیں باجی جان، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی ہی وحی میں یہ بتا دیا تھا کہ الذی علم بالقلم، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو تعلیم دی ہے چیز کی وہ قلم کے ذریعے دی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو چیز لکھی ہوئی ہے۔ اور ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں کتاب کو لکھ کر سیو کیا تھا۔ اور یہ بھی ہم نے پڑھا کہ سب سے پہلے جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیز پیدا کی تھی وہ تھی قلم اور کرتاس، یعنی پین اور پیپر، اور پھر قلم سے کہا کہ لکھ، اور پھر وہ لکھتا چلا گیا یہاں تک کہ قلم کو توڑ دیا گیا اور سب چیز جو ہے وہ کمپلیٹ کر دی گئی۔
یہاں پر اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ بات کہی ہے کہ اس نے تمہیں قلم کے ذریعے علم سکھایا ہے، وہ باتیں سکھائی ہیں جو تم نہیں جانتے تھے، اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کو انہوں نے لکھوا بھی لیا، اور جو لوگ حافظ قرآن تھے اللہ کے پاس چلے گئے، اور جو باقی ہمارے جیسے آئے بعد میں تو ہمیں وہ لکھا ہوا ملا اور ہمیں وہ باتیں پتہ چلی جو ہم نہیں جانتے تھے اس کے اندر۔ تو یہ میری شرح جی صدر بے اس طرح شک، سے ٹھیک ہو گئی کہ نہیں باجی جان؟ بالکل بہت اچھی ہو گئی۔ جزاک اللہ۔ اچھا ایک اور سوال ہے باجی جان، قرآن مجید کی کتنی منزلیں ہیں؟ قرآن مجید کی 7 منزلیں ہیں، تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ 7 منزلیں کون کون سی ہیں۔ جی باجی جان وہ آگے آئے گا، اگلے پیج کے اوپر آئے گا انشاءاللہ، ان سوالوں کے بعد ہم وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ چلیں ٹھیک ہے۔ ہم۔ اچھا سوال، سوری میں بھولی گئی، مجھے سوال پوچھنا ہے، قرآن مجید کی کتنے پارے ہیں؟ قرآن مجید کے 30 پارے ہیں، یعنی 30 حصے ہیں قرآن مجید کے۔ اچھا اب یہ جو بات جو ہے نا باجی جان، یہ جو انہوں نے سپارے بنا دیے اس کے، یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھے، اور جو بات ہمیں چیز پتہ چلتی ہے وہ قرآن مجید کی آیت اس وقت میرے زبان پہ نہیں ہے، اس میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے میرے قرآن کو توڑا کاٹا ان کو میں اچھی طریقے سے پوچھ لوں گا۔ مطلب کیا ہے کہ ہم دیکھیں کہ اگر ہم سورہ بقرہ حفظ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس میں یاد کرتے ہیں کہ سورۃ البقرۃ مدنیہ دوسرے نمبر کی سورت ہے، اس میں 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ پہلے سپارے میں 16 رکوع ہیں، دوسرے سپارے میں 16 رکوع ہیں اور تیسرے سپارے میں 8 رکوع ہیں، یعنی سورت کا مطلب تو تھا ایک فصیل، ایک دیوار، ایک باؤنڈری وال، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پوری چیز، ایک پوری بات کی تھی۔ جو سپاروں کی جو تقسیم کی گئی ہے نا، وہ کسی نے اتنی بھونڈی کی ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو سورہ بقرہ کے 3 حصے کر دیے، اسی طریقے سے سورہ آل عمران جب ہم حفظ کرنے آتے ہیں تو نہیں نہیں مریم، آپ ایسے نہیں کہیں، ایسے نہیں کہیں۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن مجید ویسے نازل ہوا ہے، ہمارے پاس ایسے ہے ٹھیک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں ہے۔ ٹھیک ہے، مگر باجی جان ابھی ہم نے اس سپاروں کو کی پڑھا نا۔ تعداد تو نہیں تھی نا، سپارے تو ہم نے بنائے بعد کی یہ تو نہیں جیسے لیکن یہ بات جو ہے نا، جو ہم نے جو پارے بعد میں بنے ہیں اس کا جی بھی کوئی پروف ہمارے پاس ہونا چاہیے نا، تو تب ہم اس کے اوپر بات کریں۔ نہیں تو ہمارے پاس تو یہ پروف ہے کہ قرآن مجید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا صحابہ کو پڑھنے کے لیے تو وہ منزل سے قرآن مجید پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی ایک منزل اگر انہوں نے ایک دن میں پوری نمازوں میں نفلوں میں جو بھی کی تو وہ منزل سے قرآن مجید پڑھتے تھے۔ پھر آگے جو ہمیں سوال اس کے اندر شاید آ جائے کہ جو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا میں کتنا قرآن مجید پڑھوں، تو ظاہر ہے اس وقت تو نازل ہو رہا تھا اور کتابی شکل میں نہیں تھا، تو لوگوں کے ہاتھ میں تھا تو پورا ہی نا ان کے ذہنوں میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منزل سے قرآن پڑھنے کا حکم دیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتوں سے قرآن پڑھنے کا حکم دیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع بھی نہیں تھے اس وقت تو باجی جان، اور یہ رکوع بھی جو ہے یہ بعد کی چیز ہے، اور اس کو اتنا بہترین طریقے سے جو ہے نا جس نے بھی یہ رکوعوں کی سلیکشن کر کے بنایا ہے وہ ایک بات مکمل ہو جاتی ہے، اور آپ رکوع جو ہے وہ نماز کے رکوع سے بتایا گیا انہوں نے کہ یہ نماز کا رکوع ہے۔ جیسے اب میں صبح پڑھ رہی تھی سورہ مائدہ کا پہلا رکوع ختم ہوا تو میں نے رکوع کیا اور پھر میں نے اپنی ایک رکعت مکمل کی، دوسرا رکوع پڑھا پھر دوسری رکعت مکمل کی، تو صرف اس میں چیز یہ ہے کہ سپاروں کی تعداد جو ہے وہ لوح محفوظ کی نہیں ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری سورت بقرہ کو ادھر ادھر کیوں کرتا؟ تو صرف آسانی کے لیے کہ روز کا اگر ایک سپارہ بندہ پڑھے تو اس کا قرآن مجید جو ہے وہ 30 دن میں مکمل ہو جائے، یہ آسانی بالکل کے لیے کر دیا گیا ہے۔ آسانی کے لیے ہے نا، تو اسی ہاں لیے یہ اس کا جواز ہوگا، اس کا کچھ ہوگا تبھی کیا گیا نا جی، میں مریم۔ وہ کل آپ کو آیت پڑھ کے بتاؤں گی باجی جان کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو سپاروں کی تعداد ہے نا اس میں تھوڑا سا وہ اختلاف ہے، مگر اب جو چونکہ یہ چیز اتنی عام ہو گئی ہے نا تو اس لیے نہ تو اس کے اوپر کوئی بولتا ہے اور نہ کوئی اس کے اوپر بات ہوتی ہے۔ جب ہمارے سامنے قرآن مجید مکمل ہوتا ہے نا تب تو ہم سورت کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں۔ اختلاف ادھر آتا ہے کہ جیسے ہم قرآن خوانی کرنے جاتے ہیں نا باجی جان، تو اس میں آپ کے ہاتھ میں پہلا سپارہ ہے، میرے ہاتھ میں دوسرا سپارہ ہے، تیسرے کے ہاتھ میں تیسرا سپارہ ہے، تو یعنی آپ نے آدھی سورت پڑھی، آدھی سورت کا آپ کو پتہ نہیں،
پھر انہوں نے آدھی پڑھی اس کا پتہ نہیں. جیسے سورۃ الحجر شروع ہو رہی ہے ایک سپارے میں صرف ایک آیت ہے اور باقی ربما یود الذین 14واں سپارہ کہیں اور شروع ہو رہا ہے. بالکل تو وہ بالکل. چیز جو ہے نا وہ فصیلیں جو کٹی ہیں نا وہ ذرا چیز جو ہے نا تھوڑی اختلافی ہو جاتی ہے. باقی قرآن مجید تو پڑھنا ہی چاہیے. اچھا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کی صورتیں کتنی ہیں باجی جان؟ قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں. اچھا صورتیں مکی صورتیں اور مدنی صورتیں کیا ہیں باجی جان؟ مکی صورتیں اور مدنی صورتیں یہ ہیں کہ ہجرت سے قبل جی مکہ معظمہ میں نازل ہونے والی آیتیں اور صورتیں جو ہیں وہ مکی کہلاتی ہیں، اور ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورتیں مدنی کہی جاتی ہیں. اور جو جیسے یہ بتائیں. جیسے سورۃ البقرہ کی کوئی آیت تھی جو حجۃ الوداع کے موقع پہ نازل ہوئی تھی. کل میں اس کو پڑھ رہی تھی، پتہ نہیں کون سی آیت آیت تھی. دین یہ جی تو اگرچہ آپ کی آواز بند ہو گئی ہے. نہیں میں تو چپ بیٹھی ہوں نا تاکہ آپ بولیں. ہاں جی. نہیں وہ یہ میں بتانا چاہ رہی تھی کہ اگرچہ وہ اس دور میں نازل ہوئی ہے جب آپ مدینہ میں تھے، جی حجۃ الوداع تو تب ہوا ہے نا، جی لیکن چونکہ وہ سورۃ البقرہ میں آتی ہے تو جی اس لیے وہ مکی ہی کہلائی. جی بالکل بالکل. جب ہم تحقیق کرتے ہیں نا اس کے اندر کہ کون سی آیتیں مکی ہیں کون سی مدنی ہیں، تو کچھ مدنی صورتوں میں مکی آیات بھی ہیں، مگر ہم چونکہ اس میں زیادہ مدنی ہیں تو اس لیے ہم صورت کو مدنی کہتے ہیں. اور پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ مکی صورت اور مدنی صورت جو ہیں وہ یہ ہیں کہ حجاز کے علاقے میں قرآن مجید نازل ہوا، تو حجاز کہتے ہیں پہاڑی سلسلے کو، تو ایک طرف مدینہ منورہ ہے ایک طرف مکہ مکرمہ ہے. اب کچھ جو صورتیں نازل ہوئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یا آیات نازل ہوئیں اثناء سفر ہجرت میں، تو وہ صورتیں اگر وہاں سے مکے سے قریب ہیں تو وہ مکی صورت میں آتی ہیں. اور جو تبوک کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی رستے میں اور وہ مدینے سے جگہ قریب تھی تو وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں. یعنی کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ آپ تبوکی صورت کہیں یا اس کو کسی اور صورت کا نام لیں، تو یہ مکی اور مدنی صورتوں کو جو ہے نا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا ہے. اچھا سوال یہ ہے کہ کتنی صورتیں مکی اور کتنی صورتیں مدنی ہیں باجی جان؟ اس میں یہ ہے، یعنی ہم نے اچھی طرح اس کو پہچان لیا کہ جو ہجرت سے قبل صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، جی اور باجی جو جان ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں. تو بالکل 85 صورتیں 85 صورتیں جو ہیں وہ مکی ہیں، یعنی وہ ہجرت سے قبل نازل ہوئی ہیں، اور 29 صورتیں 29 صورتیں جو ہیں وہ مدنی ہیں، یعنی وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں. اچھا اور اس میں باجی جان ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ مکی صورتوں کے مضامین کیا ہیں اور مدنی صورتوں کے مضامین کیا ہیں. تو مکی صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کو اور اپنی صفات کو اور آخرت کو زیادہ ڈیفائن کیا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں ایمان کو زیادہ ڈالنے کی جو ہے نا وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے آیات تذکیر بھی آیات اللہ بتائی ہیں. یعنی کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اسی طرح اپنے گھوڑوں کو دیکھو، اپنے اونٹ کو دیکھو، اس کی آنکھوں کو دیکھو. یعنی اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں میں غور و فکر کروایا ہے ان چیزوں پر جو ہم عام سی سمجھتے ہیں، اور رات دن ہمارے گزر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ غور نہیں کرتے کہ یہ رات کیسے اندھیرے سے روشنی ہو گئی، روشنی سے اندھیرا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے 85 صورتوں میں ہمیں یہ چیز بتائی ہے، اور 29 صورتیں جو مدنی صورتیں ہیں ان میں احکامات کا خزانہ ہے. جیسے سورۃ البقرہ جو ہے وہ احکامات کا خزانہ ہے، اس میں ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی ہو سکتی ہے وہ ساری کی ساری ہمیں بتائی ہے. اچھا سوال یہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں کتنے رکوع ہیں؟ پورے قرآن مجید میں 558 رکوع ہیں. اچھا سوال قرآن مجید میں کتنی آیات ہیں؟ قرآن مجید میں 6236 آیتیں ہیں. اچھا قرآن مجید میں کتنے کلمات ہیں؟
قرآن مجید میں 77,934 کلمات ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم نے کل پڑھی تھی باجی جان کہ ہر لفظ کے اوپر، ہر کلمے کے اوپر آپ کو 10 نیکیاں مل رہی ہیں، تو یہاں سے اگر ہمیں رمضان المبارک میں ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کتنی نیکیوں کا خزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں کتنے حروف ہیں باجی جان؟ قرآن مجید میں 3,23,670 حروف ہیں۔ اور قرآن مجید میں کتنے نقطے ہیں؟ اللہ اکبر، نقطے بھی ماشاء گن ڈالو۔ اللہ، قرآن مجید میں 10,25,030 نقطے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، قرآن مجید میں کتنے سجدے ہیں؟ قرآن مجید میں 14 سجدے ہیں۔ باجی جان ذرا سا یہ بتائیں، یہ سجدے والی آیات کیا ہے؟ کیا ان سے کیا ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے؟ ان آیت پہ کیوں سجدہ کرتے ہیں ہم؟ اس کا جواب مجھے نہیں آتا۔ کیونکہ ان آیات میں سجدے کی بات ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک کبھی ہے، فرشتوں کی بات ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں سر بسجود ہو جاتے ہیں، کبھی ٹھیک ہے، نیک لوگوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ تو ان آیات میں کہیں نہ کہیں سجدے کا کوئی ذکر ہوتا ہے ان کے اندر، تو اس لیے وہاں پہ واجب ہے کہ سجدہ کیا جائے۔ اچھا، ابھی آپ کے بتانے سے میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ جیسے یہ قرآن مجید کے سجدے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب بہت بڑی قدرت کوئی چیز سامنے آئے، جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا تھا اور انسان بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اس کو سجدہ کرو، تو وہ تو ہم نے انسان کو تو نہیں کیا، ہم تو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي وَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی اس میں اور ہم نے اس چیز کو سجدہ کیا۔ یعنی اللہ کی کوئی کریشن اتنی بڑی ہو جائے کہ بندہ جو ہے نا وہ سجدے میں اپنا سر جھکا دے۔ ابھی ہم سورہ آراف پڑھ رہے تھے باجی جان کل، اس میں یہ تھا کہ جو معجزات اللہ تعالیٰ نے بھیجے نا، اس سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ اس لیے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے معجزہ نہیں عطا فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے لوگ بھی ناشکری کریں معجزے کی اور وہ بھی سزا پائیں۔ تو ہم کل سورہ آراف میں پڑھ رہے تھے کہ واحد وہ جادوگر تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، جن کے سامنے جو ہے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تذلیل کرنے کے لیے جمع کیے تھے سارے لوگ، تو ان کے سامنے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور وہ ساری ان کی رسیاں کھا گیا، تو سارے کے سارے سجدے میں گر پڑے تھے، کیونکہ وہ پہچان گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ کچھ بلکہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ بالکل۔ تو یہ جو ہے نا، یہ میرے خیال میں یہ 14 آیات کو نکال کے میں پڑھ کے دیکھوں گی کہ ان میں کیا ہے۔ اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہی ہوگی بہت بڑی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سجدہ کرنا جو ہے وہ پھر ہمارے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ اچھا، اور سجدے کی ایک اور بات بتاؤ باجی جان، کل میں نے پڑھی کہ یہ جو مسجد ہے نا، مسجد، لفظ جی مسجد جو ہے وہ سجدے سے نکلا ہے، اور ہاں جی، چونکہ آدم علیہ السلام کو شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا، تو ہم دنیا میں جب مسجد میں سجدے کرتے ہیں تو ہم اس کے جو دنیا میں کی گئی عبادتیں ہیں نا، اس کے سجدے ہیں نا، ان کو مٹا دیتے ہیں۔ یعنی کہتے ہیں کہ یہ جو عزازیل تھا یہ دنیا میں ہر چپے پہ اللہ کی عبادت کرتا تھا اور سجدے کرتا رہتا تھا، تو ہم اس کی مخالفت میں کہ اس کو ایک سجدہ کرنے کو کہا تھا، ہم کو اللہ تعالیٰ نے 2 سجدے کرنے کا حکم دیا ہے ہر نماز میں۔ 2 قرآن سجدے اکٹھے ہیں۔ جی 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 باجی جان، اور سوال ہو گیا قرآن مجید میں کون سی سورت پہلے نازل ہوئی؟ قرآن مجید میں سب سے پہلے سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتیں غار حرا میں نازل ہوئیں، جو ابھی بھی ہم نے پڑھی، ہم نے پڑھی ہے، اس کو ذکر کیا ہے ہم نے۔ بے شک۔ سوال، سب سے آخر میں قرآن مجید کی کون سی آیت نازل ہوئی ہے باجی جان؟ ہاں، یہ دیکھا، یہ سورۃ بقرہ کی، یہ میں کہنا چاہ رہی تھی آپ سے، جی سب باجی سے جان، آخر میں جو آیت نازل ہوئی تھی جی حجۃ الوداع کے موقع پر مینا میں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 281، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ آگے آپ اس کو مکمل کریں۔ ٹھیک ہے، یہ تو بہت بڑی سی آیت ہے، میں اس کو کھولتی ہوں، پھر آپ اس کا باجی جان ترجمہ بتا دیں تو یہ ہمارے لیے سب کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا۔ 281 آیت ہے۔ میں ابھی کھولتی ہوں۔
ہاں؟ میرے سے نکل آئی ہے. نکل آئی ہے، چلے باجی جان یہ تو بہت اچھا ہو گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. واتقوا یومن، اور تم ڈرو اس دن سے اے ایمان والو، ترجعون فیہ الی اللہ، تم لوٹائے جاؤ گے اس دن میں اللہ تعالی کی طرف. ثم توفی کل نفس، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا ہر جان کو، ما کسبت ان اعمال کا جو اس نے کیے، وہم لا یظلمون، اور وہ نہیں کم کیے جائیں گے، نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے. آگے کیا ہوگا باجی جان اس کے؟ بس یہی اللہ تعالیٰ کی آخری آیت ہے؟ جی یہی؟ یہ آخری آیت ہے. ٹھیک ہے. اچھا، سوال ہے قرآن مجید پر اعراب یعنی زبر، زیر، پیش وغیرہ کب لگائے گئے؟ یہ جو پہلے قرآن مجید لکھا گیا، جیسے وہ حضرت زید بن ثابت نے لکھا، جی ابھی ہم باجی. نے پڑھا اس کو، جی تو اس میں اعراب نہیں تھے، کیونکہ عرب لوگوں کو اعراب کی ضرورت نہیں. ان کی اپنی زبان عربی ہے اور قرآن مجید عربی میں نازل ہوا. ابھی بھی قرآن مجید کے کچھ نسخے ملتے ہیں جن میں اعراب نہیں لگے ہوتے، تو یہ اعراب لگائے گئے ہم جیسے لوگوں کے لیے جو عربی زبان نہیں جانتے، جو ان پڑھ ہیں اس معاملے میں، تو ہمارے لیے یہ اعراب لگائے گئے. تو بنی امیہ کے مشہور خلیفہ عبد الملک بن مروان نے عربی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تعلیم پر بڑا زور دیا. ممالک محروسہ میں عربی زبان نہ جاننے کی وجہ سے وہاں کے مسلمانوں کو قرآن مجید کے تلفظ میں دشواری پیش آتی تھی. اس لیے عبد الملک بن مروان کی اجازت سے فاتح سندھ محمد بن قاسم رحمہ اللہ علیہ کے چچا اور گورنر عراق حجاج بن یوسف نے قرآن مجید پر اعراب لگوائے تاکہ عربی نہ جاننے والے مسلمانوں کو قرآن مجید صحیح پڑھنے میں سہولت ہو. بے شک. یہ سعودی عرب کے جو قرآن تھے نا باجی جان، پہلے جو بٹا کرتے تھے، اس کے جی اندر بھی جو ہے نا وہ رکوع نہیں لگے ہوئے ہوتے وہاں پہ، اور اس کے اندر جو ہے وہ اعراب بھی کم ہوتے ہیں، اور میں نے اسی قرآن مجید سے حفظ کیا تھا. ماشاء. یعنی کیونکہ نا وہاں سعودی گورنمنٹ میں ایک ہمارے جاننے والے تھے، وہ بہت سارے قرآن مجید جو ہے نا وہاں کے آتے تھے نا، ان کو ملتے تھے، تو لوگ لیتے نہیں تھے کہ بھئی ہم سے نہیں پڑھا جاتا، اس پہ اعراب نہیں ہے، اس کے اوپر یہ نہیں ہے، تو وہ ہمارے مدرسے میں چھوڑ دیتے تھے کہ بھئی آپ اس کو استعمال کر لیں. تو میں پھر انہی میں پھر میں نے حفظ کیا کہ اتنے خوبصورت خوبصورت قرآن آتے تھے وہاں سے کور لگے ہوئے کہ چلو بھئی اس میں پڑھ لیں. اچھا، اب یہاں میں پہ نے آگے باجی جان آپ جو جی قرآن کی منزلیں کہہ رہی تھی، کیا فرما رہی ہیں؟ میں نے کچھ دیکھے تھے، یہ مصر کے نسخے دیکھے تھے میں نے قرآن مجید کے، ان میں جی اعراب نہیں لگے ہوئے تھے. جی وہ میرا خیال ہے میں نے پاکستان میں دیکھے ہیں یا ادھر کہیں دیکھے ہیں میں نے نا قرآن مجید، کچھ قرآن مجید دیکھے تھے جن کے اندر بالکل اعراب نہیں. اور ابھی ہاں بھی سعودی عرب کے قرآن مجید ہیں کچھ جن جی میں کھڑی زبر، کھڑا جی زیر اور الٹا پیش میرا خیال سے نہیں ہے. جی. اب میں دیکھتی ہوں اپنے بھی قرآن مجید میں کہ کون سے وہ نہیں. اب جیسے اگر ہم جو چونکہ حافظ ہو گئے نا تو ہم اس کو پڑھ لیں گے، مگر واقعی میں جو ہم مخارج سکھا رہے ہوتے ہیں اور قاعدہ سکھا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، وہ اسی لیے سکھا رہے ہوتے ہیں نا کہ وہ پروناؤنسیشن اس کی جو ہے وہ الفاظ کی صحیح طور پر کر سکیں. جی 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 باجی جان آپ کہہ رہی تھی قرآن مجید کی منزلوں کے بارے میں کچھ. جی قرآن مجید کی 7 منزلیں ہیں. اگر کوئی شخص ایک ہفتے میں قرآن مجید ختم کرنا چاہے یعنی مکمل کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ ایک منزل یومیہ تلاوت کا معمول کر لے. مندرجہ ذیل نقشہ میں پوری تفصیل کے ساتھ منزلوں کی نشانیاں کر دی گئی ہیں. منزلوں کی ابتدائی صورتوں کے ناموں کا پہلا حرف جمع کریں تو اس کا ایک لفظ بن جاتا ہے فمی بی شوکن.
قاریوں کی اصطلاح میں فمی بشوکن سے 7 منزلیں مراد ہیں. سبحان اللہ. تو اب نمبر یہ بات ایک. جی جی میں جی بولتی جی ہوں نمبر بولیں. 1 آپ بتائیں صورتیں کون سی ہیں. پہلی منزل پہلی منزل ہے سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ النساء تک. اور دوسری منزل سورۃ المائدہ سے لے کر سورۃ التوبہ تک. تیسری منزل سورہ یونس سے لے کر سورۃ النحل تک. چوتھی منزل سورۃ بنی اسرائیل سے لے کر سورۃ الفرقان تک. پانچویں منزل سورۃ الشعراء سے لے کے سورۃ یاسین تک. چھٹی منزل سورۃ الصافات سے لے کر سورۃ الحجرات تک. ساتویں منزل سورۃ قاف سے لے کر سورۃ الناس تک یعنی آخر تک. ماشاء اللہ. تو یہاں پر انہوں نے یہ بتا دیا ہمیں کہ یہ 7 منزلیں ہیں اور 7 آسمان ہیں اور 7 زمینیں اللہ نے بنائی. 7 خانہ کعبہ کے میں اور آپ چکر لگاتے ہیں. 7 مرتبہ جو ہے وہ ہم صفا مروہ کے چکر لگاتے ہیں. 7 کنکریاں جو ہے وہ ہم شیطان کو مارتے ہیں. اور 7 آیات جو ہیں وہ سورۃ الفاتحہ میں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 7 کا عدد جو ہے وہ ہمارے لیے بہت اچھا رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان 7 منزلوں کو 7 دنوں میں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہاں پہ باجی جان یہ جو ہے سپاروں کے نام اگر آپ پڑھ دیتے تو 30 سپارے ہو جاتے ہیں. پھر ہم کوئی اور چیز کرتے ہیں. جی پہلا پارا الف لام میم. دوسرا پارا سیقولو. تیسرا تلک الرسل. چوتھا لن تنالو. 5 والمحصنات. نمبر 6 لا یحب اللہ. نمبر 7 وَإِذَا سَمِعُوا. نمبر 8 وَلَوْ أَنَّنَا. نمبر 9 قَالَ الْمَلَأُ. نمبر 10 وَاعْلَمُوا. نمبر 11 يَعْتَذِرُونَ. نمبر 12 وَمَا مِن دَابَّةٍ. نمبر 13 وَمَا أُبَرِّئُ. نمبر 14 رُبَمَا. نمبر 15 سبحان الذی. نمبر 16 قال علم. نمبر 17 اقترب للناس. نمبر 18 قد افلح المؤمنون. ویسے قد افلح اتنا آتا ہے نا پارے کا نام. جی بادشاہ. نمبر 19 وقال الذین. نمبر 20 امن خلق. نمبر 21 اتل ما. نمبر 22 ومن یقنت. نمبر 23 وما لیا. نمبر 24 فمن ازلم. نمبر 25 الیہ یرد. نمبر 26 حامیم. نمبر 27 قال فما. نمبر 28 قد سمی اللہ. نمبر 29 تبارک الذی. نمبر 30 عما. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیرا احسن الجزاء فی الدارین. اب یہاں پر آگے ہمارے پاس آ رہی ہے قرآن مجید کی صورتوں کی فہرست. تو وہ ہم جو ہے وہ انہیں دکھا دیتے ہیں مگر ہم صورتیں نہیں پڑھنے بیٹھ رہے. اب باجی جان اب یہاں پر جو ہے نا ایک اور چیز تھی میرے پاس. تو میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی ہم کر لیں تاکہ یہ پوری بات ہماری مکمل ہو جائے. یہ بھی الفاظ اکیڈمی سے میرے استاد محترم نے بھیجے تھے 4 پیجز کہ ماہ رمضان المبارک اور قرآن مجید کا تعلق کیا ہے آپس میں. جی ٹھیک ہے. جی قرآن مجید اور ماہ رمضان کا آپس میں گہرا تعلق ہے. جیسا کہ سورۃ العلق کی ابتدائی چند آیات اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق سے قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا. اس کے بعد آنے والی سورۃ القدر میں بیان کیا. قرآن مجید رمضان کی بابرکت رات میں اترا ہے جیسا کہ سورۃ الدخان میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ. ہم نے اس کتاب کو ایک مبارک رات میں اتارا ہے. اور سورۃ البقرہ میں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن.
سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 ہے، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ قرآن مجید اور رمضان المبارک میں مناسبت۔ ماہ رمضان بہت بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید نازل ہوا، جو ایک نعمت کبریٰ اور نعمت عظمیٰ ہے۔ لہٰذا اس عظیم الشان نعمت کے شکریے میں کوئی خاص عبادت اس مہینے میں مقرر ہونی چاہیے جو کلام الہی کے مناسب ہو، سو وہ روزہ ہے جو ایک روزہ دار کو ترک طعام و شراب اور ترک لذت کی وجہ سے فرشتوں کے قریب بنا دیتا ہے اور قلب میں کلام خداوندی کے اسرار و تجلیات کے قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، جس طرح قرآن مجید خداوند ذوالجلال کے کمالات ذاتیہ مثال صفات کا مظہر عتم ہے، اسی طرح ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کی خیرات و برکات کا مظہر عتم ہے۔ اس مہینے میں جو خیر و برکت بھی نازل ہوتی ہے وہ براہ راست عزت سے فائز ہوتی ہے۔ یعنی کتنی اچھی بات بتا دی کہ ہم اپنا جو روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے کی برکت یہ رکھی ہے کہ ہمارا جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کو لینے کے لیے جو ہے نا اس میں وہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ چونکہ دنیاوی لذتیں دور ہوتی ہیں تو پھر قرآن مجید کی لذت جو ہے وہ ہمارے اندر آتی ہے، کیونکہ ایک چیز کا اگر گلاس بھرا ہوا ہو اور آپ اس میں مزید شربت ڈالیں گی تو وہ فائدہ نہیں ہوگا اس شربت کا، کیونکہ وہ پچھلا والا پانی سارا گر جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا لذتیں کاٹی اس لیے ہیں تاکہ ہمارے اندر جو جگہ خالی ہوگی تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات جو ہیں وہ ہمارے اندر بھریں گی۔ سبحان اللہ، اور اس میں اللہ تعالیٰ انسان کو فرشتوں کے قریب کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رمضان قرآن مجید کے مثال اور صاف اور صفات تقاضا کرتے ہیں کہ حکم دیا جائے کہ تم میں سے جو بھی اس نزول قرآن کے مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ دن میں صیام اور رات کو قیام کرے تاکہ اس قرآن مجید کے فیوز و برکات سے حق کا فائدہ اٹھا سکے۔ سبحان اللہ۔ باجی جان، ابھی آپ کے پڑھنے سے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پیر کو روزہ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ میری پیدائش اس دن ہے، مجھ پہ وحی نازل ہوئی اور مجھے نبوت ملی، تو یعنی وہ اس خوشی کے دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں ہر ہفتے اپنے اس ایمان کو تازہ کرنے کے لیے۔ تو اللہ پاک نے چونکہ قرآن مجید نازل کیا ہے اس رمضان المبارک میں، اور وہ رات کو ہمارے ساتھ پوشیدہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ہر رات کو نیت کے مطابق جو ہے وہ شب قدر کی کے برابر ہمیں ثواب دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا ہے کہ جو روزہ رکھے گا اور اس قرآن مجید کے بارے میں جو کہتے ہیں نا فَبِذَٰلِکَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ جتنی دنیا کی چیزیں جمع کرتے ہو اس میں سب سے بہترین چیز جو جمع کی گئی ہے وہ ہے قرآن مجید کی دولت آپ کے لیے۔ ماہ رمضان اور قرآن مجید کا تعلق، اس کا دوسرا حصہ ہے یہ قرآن مجید اور رمضان المبارک میں جو سب سے اہم مناسبت ہے وہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا جامع مفہوم اللہ تعالیٰ کے غضب کے اندیشے کی وجہ سے اس کی حدود کو توڑنے سے بچنا، اس کی امانتوں میں خیانت کرنے سے بچنا، اس کے عہد کی بے حرمتی سے بچنا۔ سبحان اللہ۔ عبادات کا مقصد تقویٰ پیدا کرنا ہے۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، سورۃ البقرہ آیت نمبر 21۔ یعنی اے لوگو تم عبادت کرو اپنے رب کی جس رب نے پیدا کیا تمہیں، اور پیدا کیا اس نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم ڈرو۔ روزے کا مقصد تقویٰ پیدا کرنا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔
اب یہاں پہ انہوں نے نقشہ بنایا ہے، انسان کے ایک طرف شیطان ہے اور دوسری طرف جسم اور نفس. دوسری طرف جسم اور نفس ہے، اور شیطان کے نیچے لکھا ہوا ہے عدو مبین. پھر جسم اور نفس جو ہے وہ آرام کا مطالبہ کرتا ہے، قوت کارکردگی کی بحالی کا ذریعہ ہے، اور ارادے کی قوت آگے ہے یہ اس یہاں کا سے ایک انہوں نے باجی جان یہ لیا نا، جسم اور نفس جو ہے نا وہ ہم سے مطالبات کس چیز کے کر رہے ہیں. یا تو شیطان ہمارے ساتھ عدو مبین ہے نا انسان کے ساتھ، اور پھر یہاں پر جی جسم بھی اور ہمارا نفس بھی. یہ تو یہ اس کو تو بند کر دیا نا اللہ پاک نے. اب یہ جسم اور نفس ہمارے سے جو چیزوں کے مطالبے کر رہے ہیں وہ ہم سے غذا کا مطالبہ کرتا ہے تاکہ میں زندہ رہ سکوں. پھر صنفی مطالبات کرتا ہے تاکہ بقائے نوع انسانی ہو، یعنی شہوت کا وہ کرتا ہے. پھر اس کے بعد وہ آرام کا مطالبہ کرتا ہے کہ قوت کارکردگی کی بحالی کا ذریعہ. یعنی یہ تین چیزیں جو ہے نا یہ اس کی جسم کی اور نفس کی جو ہے نا وہ ہمارے لیے بتائی گئی ہیں. اب یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے کیا کر رکھا ہے کہ جسم یہ جو تین تقاضے انہوں نے دیے ہیں اس کو ہم نے تجاوز کر دیا ہے. یہ دیکھیں نا ہم لوگ کیا ہو گئے، بندہ شکم ہو گئے، کھائے چلے جا رہے. حالانکہ ہمیں کھانا کیا تھا، صرف اپنی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے ہم کھاتے ہیں. پھر اس کے بعد صنفی جو مطالبات ہیں ہمارے، یعنی ہم اپنی جو ضرورت پوری کر رہے ہیں بیوی کے ساتھ یا شوہر کے ساتھ، وہ اس لیے تھی کہ ہمارے پاس اولاد پیدا ہو بقائے نفس کے لیے. یہاں پر ہم نے کیا کیا، اسفل سافلین کی طرف چلے گئے کہ شہوت میں اتنے لگے کہ اولاد بھی نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، بس صرف نفس کی لذت کے پیچھے شیطان نے ہمیں لگا دیا تھا. پھر قوت کارکردگی کی بحالی کے لیے ہم لوگ سو رہے تھے. ہم یہاں پر ارادے کی قوت کا خاتمہ ہی کر دے رہے ہیں، کیونکہ ہم جب ہر چیز میں زیادہ ہی ہو گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے ارادوں کی قوت دیکھے نا ختم ہو گئی. اب کچھ کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو سمجھ میں ہی نہیں آتا. میں اپنے میاں سے کہہ رہی تھی رمضان آئے گا ہم کیا کریں گے، ہیں کیا مطلب ہے رمضان آئے گا تو کیا کریں گے. یعنی آپ کے پاس قوت بھی ہونی چاہیے اور آپ کی نفس میں طاقت بھی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے. جی باجی جان آگے تقوی حدود کے اندر رہنے کا نام ہے، اور حدود سے تجاوز کے بعد انسان بندہ شکم، اسفل السافلین اور ضعف ارادہ جیسے رذائل میں مبتلا ہو جاتا ہے. روزہ ایک ربانی نسخہ ہے جو ان تینوں مطالبات کو حدود میں رکھنے کی تربیت دیتا ہے. سبحان اللہ، کتنی اچھی بات پتہ چل گئی ہمیں کہ یہ تینوں چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ہی روزہ آیا ہے، اور پھر اس کو پھر آپ بعد میں کنٹرول کرتے رہیں. بالکل. نمبر 4 پہ ہے رمضان المبارک کے چند اہم اذکار اور دعائیں. اس میں ایک ہے نیا چاند دیکھنے کی دعا، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ ہلال رشد وخیر. روزے کی نیت کے معنی ہے دل میں ارادہ کرنا. زبان سے نیت کا اظہار کرنا ضروری نہیں، صرف دل میں ارادہ کرنا کافی ہے، بلکہ سحری کھانا بھی نیت ہی کے قائم مقام ہے، اس لیے کہ سحری روزے ہی کی نیت سے کھائی جاتی ہے. یعنی جو ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں نا وہ بھی صوم غد نویت من شہر رمضان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ثابت نہیں ہے، بس آپ نے دل میں ہی کر لینی ہے، اور افطار کی دعا ہے. جی، روزہ افطار کرنے کی دعا، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیری ہی دی ہوئی روزی سے افطار کیا. یہ ہمیں یہ ابو ماننا ہے. داود سے ہے. باجی جان ذہب جو ہم پڑھتے ہیں وہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں اس میں تو لفظ ایڈ نہیں ہے، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. جی انہوں نے مختصر لکھی ہوئی ہے نا. تو اس والی دعا کا ترجمہ کیا ہے باجی جان؟ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. اللہم انی لک صمت، اے اللہ بے شک میں نے تیرے لیے روزہ رکھا
वबिका आमंतु और मैं तुझ पर ईमान लाया, वालैका तवक्कलतु और मैंने तेरे ऊपर भरोसा किया, एतमाद किया, वाला रिज़्क़िका अफ्तरतु और तेरे रिस्क के साथ मैंने रोजा इफ्तार किया। सुभान अल्लाह। और दूसरी दुआ है इसकी, ज़हब ज़माउ वबतल्लतिल उरूकु वसबतल अज्रु इंशाअल्लाहु, प्यास खत्म हो गई, रगें तर हो गईं और रोजे का अजर इंशाअल्लाह पक्का हो गया। सुभान अल्लाह। लैलतुल कदर की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ए अल्लाह तू मुआफ करने वाला है, मुआफ करना पसंद करता है, बस तू मुझे मुआफ कर दे। आमीन। 2 कलिमे जुबान पर हल्के और मीज़ान में भारी, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, यानी एक कलिमा है सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही और दूसरा कलिमा है सुबहानल्लाहिल अज़ीम। पाक है अल्लाह और अपनी हमद के साथ पाक है अल्लाह अजमत वाला। सुभान अल्लाह। ये बुखारी और मुस्लिम से है। ये आखिरी पेज है बाजी जान। रमज़ानुल मुबारक के चंद अहम अज़कार और दुआएं, हिस्सा 2 में है। तिलावत के बाद की दुआ, तिलावत से फारिग होकर मुंदरजा झैल दुआ पढ़ना मसनून है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तिलावत से फारिग होते तो ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा रहमनी बिल कुरआनी वजअलहु ली इमामम व नूरम व हुदम व रहमतन, अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु वअल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु वर्ज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैली व अतराफ़न नहारी वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। ये दुआ कुरान मजीद के आखिर में लिखी होती है, जहाँ पे मुकम्मल होता है कुरान मजीद। ए अल्लाह, तू मुझ पर इस कुरान मजीद के साथ रहम फरमा और इसको मेरा पेशवा, मेरे लिए नूरो हिदायत और रहमत बना। ए अल्लाह, मैं इसमें से जो कुछ भूल जाऊं वो मुझे याद करवा दे आमीन। और जो कुछ मैं नहीं जानता वो मुझे सिखा दे और मुझे तौफीक दे कि मैं शब के कुछ हिस्से में और सुबह शाम इसकी तिलावत करूं, और ए रब्बुल आलमीन तू इसको मेरे हक में हुज्जत बना दे। आमीन अल्लाहुम्मा रब्बना आमीन। सय्यदुल इस्तिग़फ़ार, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्तताअतु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबूउ लका बिनिअमतिका अलैया व अबूउ लका बिज़म्बी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता। ये बुखारी शरीफ से इन्होंने लिया है। ए अल्लाह, तू मेरा रब है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तूने मुझे पैदा किया और मैं तेरा ही बंदा हूँ और मैं तुझसे किए हुए अहद और वादे पर कायम हूँ। अपनी ताकत के मुताबिक तेरी पनाह चाहता हूँ बुरे कामों के वबाल से जो मैंने किए हैं, और मुझे एतराफ़ है अपने गुनाहों का, बस मेरे गुनाह बख्श दे क्योंकि सिर्फ तू ही गुनाह बख्शता है। जज़ाकिल्लाहु खैरन अहसनल जज़ाई फिद्दारीन। ये हमारा फ़ज़ाइल कुरान का तीसरा जो आज दर्स था वो मुकम्मल हुआ। बाजी जान बहुत बहुत जज़ाकिल्लाह आपका। सुब्हान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल रब्बिका रब्बिल आलमीन। इज़्ज़ति अम्मा सुब्हान यसिफून रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।